بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے شہزادہ محمد بن سلمان کی شخصیت کے حوالے سے۔ ممکن ہے ایک ہی ویلاگ میں ہم ان کی شخصیت کا احاطہ نہ کر سکیں اور یہ اس کی کئی اقساط ہو جائیں، کیونکہ ہم ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اچیومنٹس کیا ہیں، کیا کیا کام وہ کر چکے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، پلاننگ کیا ہے، اور خاص طور پر جو ان کے حوالے سے مخصوص میڈیا کے مخصوص افراد نے مخصوص قسم کا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، اس پر بھی ہم کچھ نہ کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان 1985 میں پیدا ہوئے اور جب تعلیم مکمل کر چکے تو اس کے بعد اپنے چچا ملک عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کے قریب ہوئے۔ اہم عہدوں پر انہیں متمکن رکھا گیا، بادشاہی کے گر سکھائے گئے، اور پھر جب ان کے والد ملک سلمان بن عبدالعزیز وہاں کے فرما روا مقرر ہوئے تو اس کے بعد 2015 میں انہیں وہاں کا ولی عہد متعین اور مقرر کر دیا گیا۔ ان کی بیعت وہاں پر کی گئی اور ان کی بیعت میں مفتی اعظم سعودی عرب شریک ہوئے، شیخ صالح الفوزان شریک ہوئے، اور کبار سعودی علماء نے اور سکالرز نے ان کی بیعت کی۔ 2 سال تک شہزادہ محمد بن سلمان مشاورت کرتے رہے، کیونکہ بادشاہت میں جو ان کے والد بادشاہ ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ مشاورت رہتی، معاونت رہتی، اور پھر جب ولی عہد بن چکے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ملک سنبھالنے کی، چلانے کی ان کے کاندھوں پر آن پڑی۔ تو اس دوران 2 سال یہ تقریباً مشاورت کرتے رہے، مختلف لوگوں کو ملتے رہے، مختلف اس حوالے سے انہوں نے میٹنگز کی، اور ایک بہت بڑا گیم چینجر پلان لے کر یہ مشرق وسطیٰ کے لیے لے کر آئے 2017 میں۔ 24 اکتوبر 2017 کو انہوں نے سعودی عرب میں ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کا نام انہوں نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس رکھا۔ تمام خلیج کے زعماء کو بلایا، اکابرین کو بلایا اور عمراء کو بلایا اور انویسٹرز کو بلایا اور ٹیکنیشینز کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر ایک بہت بڑے ہال میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور وہاں پر خلیج کے مستقبل پر بات کی گئی، اور سعودی عرب نے اپنا پلان شہزادہ محمد بن سلمان کی زبانی پوری دنیا کے سامنے رکھا۔ اس موقع پر شہزادہ محمد بن سلمان کے وہ تاریخی الفاظ پوری دنیا میں پہنچے کہ ہم خلیج کو، مشرق وسطیٰ کو، گلف کو نیا یورپ بنا دیں گے، یعنی یہاں ترقی ہوگی، یہاں کمپنیاں بنیں گی، یہاں کام ہوگا، یونیورسٹیاں آئیں گی، تعلیم ہوگی، بہترین دنیا کے شہر بنائیں گے، بہترین کمپنیاں بنائیں گے، دنیا کی بڑی تجارتیں ہمارے ہاں ہوا کریں گی، جو اس سے پہلے کبھی یورپ میں، کبھی دیگر خطوں میں، دیگر ممالک میں، امریکہ میں، دیگر بر اعظموں میں ہوتی ہیں۔ تو ہم ایک بہت بڑا تجارت کا ہب اس کو بنا دیں گے اور بدل دیں گے، ترقی ہوگی، یہاں پر حقوق ہوں گے لوگوں کے اور سب کچھ ملے گا، ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ ان کا یہ جملہ بڑا مشہور ہوا اور آگے چلا، اور اس موقع پر کسی نے تیل کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم تیل پر اپنا انحصار ختم کر دیں گے۔ گو سعودی عرب کو تیل نے بہت فائدہ دیا ہے، لیکن سعودی عرب تب بھی تھا جب تیل نہیں تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اب آگے جا کر ایک بہت بڑا کام کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ویژن 2030 کا اعلان کیا، یعنی ایک وقت لیا، 13-14 سال کا وقت لیا کہ ہم 13-14 سال کے بعد بدل چکے ہوں گے، ہماری تعلیم گاہیں بدل چکی ہوں گی، ہماری تجارت گاہیں بدل چکی ہوں گی، ہماری سیاست بدل چکی ہوگی، ہماری سیاحت بدل چکی ہوگی، اور ہم ایک ترقی یافتہ خطے کی صورت میں دنیا کے سامنے آ چکے ہوں گے۔ اور حالانکہ وہ بادشاہ ہیں، وہ وہاں کے مالک ہیں، اور جن کی دولتوں سے امریکہ کے بینکس بھرے ہوئے ہوں، جن کی دولتوں سے دنیا کے ممالک چل رہے ہوں، اور وہ ٹریلین، ملین، ارب ہا ڈالرز دنیا کو صدقہ کر دیتے ہوں، خیرات کر دیتے ہوں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 2 سال کا وقت بھی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے 14 سے 15 سال کا وقت لیا اور ویژن 2030 متعین کیا، اور اس کے سلسلے میں وہ کام میں جت گئے۔ اس سلسلے میں بڑا انقلابی قدم جو اب تک وہ اٹھا چکے ہیں، کچھ اعلانات کر چکے ہیں، کچھ اٹھا چکے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے وہاں پر اقتصاد کے حوالے سے کام شروع کیا، یعنی ویژن 2030 ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اکانومی ہے، اکانومی میں وہ تیل پر انحصار اب نہیں کرنا چاہتے، اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ شدت پسندی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں لوگ جو جس طرح چلے جاتے تھے یا فنڈز لیتے تھے یا دیگر معاملات ہوتے تھے، یا تقاریر میں یا انداز میں یا کتب میں یا لٹریچر میں یا نصاب میں یا کہیں بھی کوئی شدت پسندی موجود تھی، اس کو انہوں نے ختم کیا۔
جیو اور جینے دو کی پالیسی پر انہوں نے اپنا نصاب، اپنے قوانین، اپنے معاملات از سر نو ترتیب دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گرین سعودیہ کا کام کا آغاز کیا، سعودی عرب کو مکمل طور پر بدلنے کا آغاز کیا۔ چند سالوں میں اس کے ثمرات وہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور گرینری اور جو دیگر چیزیں ہیں وہ دنیا کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر خواتین کو حقوق دینے کی بات کی، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے۔ خاص طور پر خواتین کو ملازمت دینے کی انہوں نے بات کی، ڈرائیونگ کی اجازت دی، لائسنس دیے گئے، وہاں پر خواتین کمپنی اب بنا سکتی ہیں، اپنی سی او بن سکتی ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر سعودی عرب میں کسی کمپنی کی کوئی خاتون ہو سکتی ہیں، اب چیف آپریٹنگ آفیسر کوئی خاتون اب وہاں پر ہو سکتی ہیں۔ سفر کی اجازت دی، اب وہاں کی خواتین سفر کر سکتی ہیں، چاہے وہ تعلیم کے لیے ہو، چاہے وہ تجارت کے لیے ہو۔ میرٹ پر کسی بھی ادارے کی سربراہ وہ بن سکتی ہیں، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اب تو انہوں نے اپنی کزن کو، ریما ان کی کزن ہے، انہیں امریکہ میں اپنا سعودی عرب کا سفیر بھی مقرر کر دیا ہے۔ خواتین اب سعودی عرب میں کھیلوں میں شرکت کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ہراسمنٹ کا قانون انہوں نے بنایا کہ جو کسی خاتون کو کسی بھی جگہ پر سعودیہ میں ہراس کرے گا اسے 3 سال قید اور 5 لاکھ سعودی ریال جو ہیں وہ جرمانے کے طور پر ادا کرنے ہوں گے۔ جو ٹورسٹ خواتین ہیں، سیاح خواتین ہیں، باہر سے آنے والی خواتین ہیں، ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پردے میں یا دیگر معاملات میں رعایت بھی انہوں نے دی ہے۔ اسی طرح انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، یعنی ان کا بہت بڑا جو مقصد ہے وہ مکافحت الارہاب ہے، دہشت گردی کو، شدت پسندی کو، چاہے وہ انتہا پسندی کو جسے ہم ایکسٹریمزم کہتے ہیں، چاہے وہ جملوں میں ہو، تقریر میں ہو، تحریر میں ہو، گفتگو میں ہو، ٹی وی پر ہو، کسی بھی انداز سے انہوں نے اس کو جو ہے سعودیہ سے منع کر دیا، ختم کر دیا۔ دلیل سے بات کریں، آہستہ بات کریں، اور دلیل سے بات سنیں اور دلیل سے سنوائیں۔ کسی بھی طرح کی شدت پسندی کو وہاں پر برداشت نہیں کیا گیا۔ اور جو عملی شدت پسندی ہے یا عملی دہشت گردی ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے، اور خاص طور پر مسلمان ممالک کو ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنایا، التحالف الاسلامی العسکری من اجل الارہاب، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک متحد پلیٹ فارم، عسکری پلیٹ فارم، فوجی پلیٹ فارم بنانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس میں 27-28 ملکوں نے شرکت کی۔ پاکستان کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کو وہاں پر بلایا گیا، انہیں ان تمام معاملات کی ذمہ داری سونپی گئی۔ دوسرا انہوں نے بہت بڑا کام کیا، جو امریکہ پر انحصار تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی ایک بہت بڑا انقلاب ہے سعودی عرب میں اگر یہ آ جاتا ہے، اور جس طرف شہزادہ محمد بن سلمان چل پڑے ہیں۔ ٹرمپ کے فوراً بعد جب جو بائیڈن وہاں کے صدر بنے تو انہوں نے کہا جی میں سعودی عرب کو سبق سکھا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ویپنز نہیں دیں گے، اسلحہ نہیں دیں گے۔ تو فوراً بعد ایک امریکی ایجنسی کو، نیوز ایجنسی کو بلا کر امیر محمد بن سلمان نے انٹرویو دیا اور کہا کہ ہم امریکہ سے اسلحہ لیتے ہیں تو اس کے پیسے دیتے ہیں، سیکیورٹی لیتے ہیں تو اس کے پیسے دیتے ہیں، اگر امریکہ کو منظور نہیں ہے تو ہم امریکہ سے اسلحہ نہیں لیں گے، ہم رشیا سے لے لیں گے، ہم اپنی فوج کو کہیں اور سے ٹریننگ دلوا لیں گے، ایسی ہم کسی دھمکی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو بائیڈن کافی وقت لیتے رہے امیر محمد بن سلمان سے بات کرنے کا، تو محمد بن سلمان نے ان سے بات بھی نہیں کی، اور لمبا وقت گزرا اور پھر انہیں اجازت دی گئی، اور خود جو بائیڈن دورے کے لیے سعودی عرب آئے، ملاقات کی، پچھلی باتوں کو ختم کرنے کی بات کی، تو اس موقع پر بھی آمنے سامنے بٹھا کر شہزادہ محمد بن سلمان نے بہت ساری باتیں کی، خاص طور پر جو یمن کے حوالے سے اعتراضات کیے تھے یا جمال خاشقجی کے حوالے سے اعتراضات کیے تھے جو بائیڈن نے اپنی الیکشن کیمپین میں، اور اس کے بعد جب وہ وہاں کے صدر متعین ہو گئے تھے تو اس کے بعد بھی باتیں کی تھی، تو ان تمام باتوں کا ترکی بترکی جواب دیا محمد بن سلمان نے، اور کہا کہ آپ نے عراق میں کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا، گوانتانامو بے میں اور ابو غریب جیل میں جو انسانی حقوق آپ نے سلب کیے ہیں وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور اس کے دوران ہی انہوں نے چائنا سے جو تیل کی اور دیگر چیزوں کی تجارت وہ کرنے جا رہے تھے، اس کو ڈالر کی بجائے ین میں، جو کہ چائنی کرنسی ہے، کرنے کا جب اعلان کیا تو امریکہ کا حواس باختہ ہو گیا، اور اس کے بعد فوراً معافیاں اور وہ تمام معاملات، یعنی یہ جرت بھی تاریخ میں پہلی بار امیر محمد بن سلمان نے کی ہے، اور یہ بہت بڑی جرت ہے، یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ از سر نو
اپنی فوج کو انہوں نے ترتیب دینا شروع کیا، اپنے ہاں فوجی مشقیں کرائیں، اپنے ہاں جدید اسلحہ خریدا، رشیا سے خریدا، امریکہ سے خریدا، جاپان سے خریدا، اور اس کے بعد اپنی فوج کو دیگر ملکوں میں ٹریننگ کے لیے بھیجا، اور دیگر ملکوں کی افواج کے سربراہوں کو، کمانڈرز کو، جرنیلز کو، اہم عسکری ماہرین کو اپنے ملک میں ہائر کر کے اپنی فوج کو سکھانے کے لیے متعین کیا، اور اس میں پاکستانی فوج کا بہت بڑا کردار ہے۔ بڑے بڑے ہمارے جرنیلز، بڑے بڑے کمانڈرز ہم نے وہاں پر دیکھے جو سعودی عرب کی فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں، تو یہ انقلابی اقدامات بھی انہی کے ہیں۔ اس دوران کووڈ-19 آیا، کووڈ-19 سے نمٹنے کی جو شاندار کوشش سعودی عرب نے کی وہ کسی نے نہیں کی۔ اعتراضات بھی بڑے ہوئے کہ حرمین کو بند کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ان کا جملہ تھا کہ ہم اپنے ہاں سب کچھ بنائیں گے، یہ بھی دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ جو ویکسین امریکہ میں تیار ہوتی تھی، کینیڈا میں ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں ہوتی تھی، وہ ویکسین سعودی عرب میں تیار ہوئی۔ فائزر سعودی عرب میں بنائی گئی اور لگائی گئی، اور شاندار انتظامات کیے گئے، اور حج کو مربوط کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ عمرہ زائرین کی حفاظت کی گئی۔